زین کو آدھا گھنٹہ ہوا زمین کا انتظار کر رہا تھا، جو ابھی بھی باہر نکل کر رکشے کا انتظار کرنے لگی۔ زین نے دیکھتے ہوئے اپنی گاڑی اس پہ سامنے رکھ کر کھڑی کر دی، جس پر زمین ڈر سے چونکتے ہوئے پیچھے زین باہر نکل کر اس کی طرف بڑھا۔ بیٹھوں گاڑی میں زین کا سخت لہجے محسوس کرتے ہوئے زمین نے لب بھیج لیے، پر دوسری سائڈ سے گزرتے ہوئے دوسری سڑک پر جانے لگی۔ گاڑی میں بیٹھو، میں نے کہا نہ۔ زین اسے کڑائی سے دبوچے سخت لہجے میں بولا، اپنا یہ روپ کسی اور پر چلاؤ، میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ سنا تم نے؟ زمین اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چڑھاتے ہوئے دبے لہجے میں دانت پیستے ہوئے بولی۔ وہ کہ ایسے نہیں تو ایسے ہی صحیح۔ زین نے زمین کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھنچتے ہوئے گاڑی میں پٹکا اور خود دوسری طرف جاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ زمین کو سوچنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ مجھ سے کیوں پڑے ہو میرے پیچھے؟ پہلے خود ہی ہمیں گھر سے نکال دیا تھا اور اب یہ گھٹیا حرکتیں کر کے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ زمین وسع سے پھٹ پڑی۔ بیوی ہو میری، اسی لیے جو چاہے دل کرے گا تمہارے ساتھ کروں گا۔ عظیم کا لہجہ زد یہ ہوئے تھا۔ بیوی ہوں جس کو تم خود اپنی مرضی سے اپنے گھر سے اور زندگی سے نکال چکے ہو۔ زمین نے اسے تنزیہ کہا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وہ واپس گھر آئے۔ سامنے دیکھتے ہوئے زین بولا، پر میں نہیں چاہتی، مجھے اب طلاق لینی ہے۔ تم سے مجھے ایک پل کے لیے بھی تمہارا ساتھ نہیں چاہے۔ زین اس کی بات سن کر اپنے سے باہر ہو گیا۔ کیا بولا؟ مجھ سے طلاق چاہتی ہو؟ کیوں؟ کسی اور پر دل آ گیا ہے؟ کوئی اور عاشق دیا ہے جو یہ بکواس؟ زین ایک جھٹکے سے گاڑی روکتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ کھک کک 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 کی آواز سے زمین کا ہاتھ اٹھا تھا اور زین کے چہرے پر پڑا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے تیر مارنے کی؟ زین اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دباتے ہوئے وسع سے چیخا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے کردار پر انگلی اٹھاتے ہوئے وہ ڈر تو گئی تھی، پر اپنے کردار پر ایک لفظ برداشت کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ بھی تو چکر تھا، تب کہاں تھا تمہارا کردار؟ زین تنزیہ ہنسی ہنس دیا۔ زمین اسے بس بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا۔ زین تم اس حد تک گر جاؤ گی کہ میرے کردار تک کو داغدار کر دو گی؟ زمین بولتے ہوئے گاڑی کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی جو کھل نہیں رہا تھا۔ مجھے ایک منٹ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا، ابھی کے ابھی دروازہ کھولو۔ زمین چیخی تھی، آواز نیچے چھوڑ آتا۔ میں تمہیں تمہارے گھر بولتے ہوئے زین نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ باقی راستے زمین کے رونے کی آواز ہی تھی۔ گاڑی نے زین نے لب بھیج لیے۔ میرا کردار بہت برا ہے، نہ زینین میرے راستے میں ہرگز مت آنا، مر گئی تمہارے لیے۔ زمین وہ بولتے ہوئے باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ بس اس کی پشت کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ زمین تم کیا جانو میری بے قراریاں؟ وہ اسے جاتے دیکھ کر انہوں نے بڑبڑایا اور گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ لی۔ یہ تم دونوں کے کپڑے ہیں؟ مسٹر حسن نے 2 ڈبے رکھے تھے جس میں ماں نور اور ہدائی کے کپڑے تھے۔ آنٹی وہ کو بہت تیز بخار ہے، ماں نور نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہم بولتی ہوں باہر کوئی ڈاکٹر کو بلا کر لائے، آج میری بچی کا دن ہے۔ میں کو بھی بدبس بھی نہیں چاہتی، اتنی بیمار ہے تو اسے باہر وقت لے کر آنا۔ تم بھی آنا، ہوا تو آنا، ورنہ نہ بھی آؤ تو کوئی بات نہیں۔ مسٹر حسین بول کر باہر نکل گئی۔ پیچھے ماں نور نے ایک نظر ہدائی کو دیکھا اور ایک نظر کپڑوں کو، اور پھر اکتا کر لیٹ گئی تھی بیڈ پر۔ باہر میں جائے آپ کی بچی کی خوشی، اور ماں نور دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی۔ کافی دیر گزر گئی پر کوئی ڈاکٹر نہیں آیا، پر البتہ ایک ملازم آ کر بخار کی گولی دے گئی جس کو ماں نور نے اسے کھلا دیا۔ ہدائی پھر اسی طرح بے سر پڑی رہی۔ ماں نور نے اس کے سر پر پٹیاں بھی کی، پر پھر بھی بخار اتر ہی نہیں رہا تھا۔ کیا کروں، کتنے بیس لوگ ہیں، سب کسی کو پرواہ نہیں۔ ماں نور ہدائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور پھر خود ہی اٹھی۔ جب نیچے ریلن سے دیکھا تو پورا گھر سجا ہوا تھا اور سب تیار ہو کر کھڑے تھے اور ادھر ادھر کے کام کر رہے تھے۔ ماں نور لب بیچے واپس آ گئی۔ آف میرے خدا کیا کروں، اندر آ کر پھر سے ادھر ادھر چکر لگانے لگی۔ پاس پڑا کپڑوں کا ڈبہ وسے سے اٹھا کر نیچے پھینکا اور پھنکاتے ہوئے واپس سے بیڈ پر گری اور بے بسی سے رونے لگی۔ شایان جب اندر آیا تو سامنے زمین پر پڑے کپڑے اور ماں نور کو روتے ہوئے دیکھ کر لب بھیج لیے۔ کس بات کا رونا ہے تمہیں، اور کیوں پاپ پھینک دے یہ کپڑے؟ وہ وسے سے اسے دیکھتے ہوئے چلایا۔ جاؤ یہاں سے، دماغ مت خراب کرو میرا۔ ماں نور بھی وسے سے بولی۔ 10 منٹ کے اندر اندر تیار ہو جاؤ ورنہ وہ حال کروں گا تمہارا کہ خود کو بھی پہچان نہیں پاؤ گی۔ سنا تم نے وہ لیٹی؟ ماں نور کو بازو سے دبوچ کر لڑایا تھا، آنکھوں نے غصہ و بھاگ تھی۔ کتنے بے حس ہو تم لوگ، وہ بچی بخار سے ابھی۔ ماں نور بولتی، شاعران اس کی بات کاٹ دی۔ زندہ ہے نہ مری تو نہیں، کسی لیے منہ بند کرو اور تیار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہارا حلیہ بگاڑ دوں۔ شایان اسے درسن کی طرف دھکا دیتے ہوئے ساتھ میں اس کا ڈریس بھی پھینکتے ہوئے اترایا۔ ماں نور لب بیچے چپ چاپ ڈریس لے کر دروازہ بند کر دی۔ 10 منٹ میں تم مجھے نیچے مرو ورنہ میں دوبارہ آؤں گا اور پھر وہ کروں گا جس کی تمہیں سوچ بھی نہیں ہوگی۔ شایان دروازے کے پاس کھڑا ہو کر بولتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ماں نور خون کے آنسو پیتی تیار ہونے لگی۔
تیار ہو کر باہر نکلی تو خود کو آئینہ میں دیکھتی رہ گئی، کیونکہ وہ بھی بہت خوبصورت رہی تھی۔ سکین ہلکے ہلکے کڑاہی والا فراق اور نیٹ کا دوپٹہ سائڈ پر لیا، بالوں کو کنگھی کرنے لگی اور ان کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا، اور کوئی خاص نکاح تھا نہیں، اسی لیے بیگ میں پڑی لپسٹک لگا کر سارا سی بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ڈبہ میں سے میچن آئرن نکالے اور ان کو پہن کر ہورائن کی طرف آئی۔ ہو تم نے نہیں جانا باہر؟ نہیں ناپی شاہ جی کسی کا نہیں دیکھ سکتی، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولی جس کی سمجھ ماں نور کو نہیں رہی۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے ہوئے وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چیک کرتے ہوئے بولی، اور پھر اس پر کمفرٹ بھی کرنے کے بعد چپ چاپ باہر نکل آئی۔ سامنے ہی عالم شاہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نے کہاں ہے؟ عالم کے پوچھنے پر ماں نور نے وسے سے آئیگر اٹھائے اور بنا بولے وہاں سے چلی گئی۔ عالم کو وسا تو بہت آیا پر چپ کر گیا۔ عالم جب کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی بستر پر وہ اسے لیٹی ملی۔ اسے غصہ آیا اور اس کی طرف بڑھا، جب ہاتھ لگا کر اٹھانے لگا تو اس کا تپتا وجود محسوس کرتے ہوئے چونک گیا۔ نہیں تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، وہ اس کو چیک کرتے ہوئے بڑبڑایا اور جلدی سے باہر گیا۔ شاید ہی مت پیچھے سے اس کی آواز آئی۔ عالم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئے سامنے سے آتی ہوئی مسز جہیر بولی، ماما وہ لین کو بہت تیز بخار ہے، اس کو لے کر جانا ہے۔ میری بات سنو، اس کو میڈیسن دی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم جا کر تیار ہو، 15 منٹ تک صبر نہیں کرنی ہے، جاؤ جلدی۔ ان کے بولنے پر عالم کو ناچارا جانا ہی پڑا۔ پاس بیٹھی ماں نور کو سب کی بے حسی پر غصہ آیا تھا اور وہ اٹھی اور باہر چلی گئی، وہاں سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ سب سے الگ پیچھے سے شایان اسے اپنے گھیرے میں لیتے ہوئے پیار سے بولا۔ اب دونوں اس طرح تھے کہ ماں نور پوری طرح سے اس کے اشارے میں تھی اور وہ اس کے کندھے پر اپنا سر رکھے ہوئے تھا۔ چھوڑے مجھے مسٹر شایان، شاہ میں تو وران ہوں، نانا بات مانو تو مجھے دھمکیاں دو، تو ماں نور کو غصہ تھا اس کی بات کا، اور جب اس دفعہ بولی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلے۔ تم محبت ہو میری، میرا عشق تمہیں میں یونیورسٹی سے پہلے کا جانتا تھا، باقی سب تو پرند تھا، تم سے ملنا دوستی کرنا، پر تم سے محبت مجھے اسی دن ہو گئی تھی جس دن تم زین بھائی سے آئس کریم پر لڑائی کر رہی تھی۔ شایان بول رہا تھا اور اس کے سانسوں کی تپش ماں نور کو اپنی گردن پر محسوس ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس کی باتوں سے اندر سے جل گئی۔ وہ پھر میں نے کہا زین بھائی یہ لڑکی مجھے ہر حال میں چاہے، یہ میری محبت ہے۔ شایان آنکھوں کو بند کیے اس کی گردن پر اپنے منہ کرتے ہوئے بولا، چھوڑو مجھے، ماں نور لرزتے ہوئے چیخی، انتہائی گھٹیا انسان ہو تم، کتنا بڑا کھیل کھلتے رہے میرے ساتھ تم دونوں بھائی۔ ماں نور اس کی طرف دیکھتے ہوئے رونے لگی تھی پر روتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ ماں نور میری بات نہیں، نفرت محسوس ہونے لگی ہے مجھے تم سے اور زین بھائی سے کہ تم دونوں کتنا گر جاؤ گے۔ ماں نور کا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ نور رہنا مجھ سے سنا تم نے؟ ماں نور دبے لہجے میں بلائی اور وہاں سے بھاگتے ہوئے چلی گئی، بھاگ کر واپس اپنے روم میں آ گئی اور وہی بیڈ پر دھسی سی گئی تھی۔ یہ سچ اس کے لیے بہت بڑا تھا کہ جو سب کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ سب بین پلین تھا۔ کیا میں آپ کی ایک تصویر دیکھ سکتا ہوں؟ سائن کا میسج انابیہ کے سیل پر آیا تو وہ جو تیار ہو کر بیٹھی تھی نم آنکھوں سے فون کی سکرین کو گھول کر رہ گئی۔ نہیں، ایک لفظی جواب دے کر اپنے بتے آنسو کو بمشکل قابو کیا۔ ہمیں صحیح پر میں آپ کو تصور کر رہا ہوں۔ انابیہ کیسی لگ رہی ہوگی؟ سائن کے اگلے میسج سے اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ بکھری، بالکل اپنے نام کی طرح سجی ہوئی، پر اس کا ادھورا میسج دیکھ کر اس نے پھر سے اسے ریپلائی کیا، پر کیا؟ پر آنکھوں نے ننھی اور میرے نام کی محبت لے کر کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہن لے گی۔ وہ لڑکی سائن کا میسج پڑھنے کے بعد انابیہ کے آنسو میں اور بھی رفتار آ چکی تھی۔ پلیز سائن آئین مجھے میسج مت کیجیے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی پر پھر بھی رو رہی تھی، خود کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے چپ سی بیٹھ گئی۔ تم صرف میری ہو یہ بات یاد رکھنا، یہ انگوٹھی یا وہ شام میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، میں یہ حد سے بزرگ تمہیں پانے کے لیے سائن کے اگلے آنے والی میسج کر پڑھ کر خوفزدہ سی بس موبائل کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگ دیے تھے۔ پلیز سائن ایسا کچھ مت کرنا جس سے میں جیتے جی مر جاؤں۔ انابیہ نے اسے میسج کیا اور باہر آنے والی آوازیں سنتے ہوئے جلدی سے اپنا میک اپ ٹھیک کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ چلے باہر، آپ کے شاہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ردا اندر آ کر ہنستے ہوئے بولی، ساتھ اس کے ساتھ ثانیہ بھی تھی۔ انابیہ پھیکا سا مسکرا دی اور ان کے ساتھ چلی گئی۔ انابیہ کو وہاں چھوٹے سے بنے سٹیج پر بیٹھایا گیا۔ عالم شاہ بھی سیریز سا وہاں بیٹھا تھا۔ انابیہ کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ عالم نے آج پہلی دفعہ جانا تھا بے بسی کو، اسی لیے چپ چاپ سب کے درمیان بیٹھا۔ وہاں بہت سی ان کی کزنس دانیاں ڈھولکی بجا رہی تھی۔ چلے بھائی رسم کرے، ثانیہ کی ہنستی ہوئی آواز پر وہ دونوں وجنوب جو کسی اور کے لیے محبت رکھتے تھے چونکہ انابیہ کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔
رسم کرنے کے فوراً بعد ہی عالم وہاں سے اٹھ گیا تھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ انابیہ نے اپنے ہاتھ میں پھینی انگوٹھی کی طرف دیکھا تھا۔ عالم کا سرد رویہ اس کا دل توڑ گیا تھا۔ کاش محبت پر گھر میں نہ ہوتی تو آج عالم کا سرد رویہ مجھے اتنی تکلیف نہ دیتا جتنی اب دے رہا ہے۔ سب ہی خوش تھے، بس وہی خوش نہیں تھی جس کی یہ خوشی تھی۔ شایان بھی وہیں کھڑا تھا پر اس کا دھیان اندر ماں نور کی طرف تھا۔ اس کے لیے کافی پریشان سا تھا۔ کیسی ہے اب نے؟ عالم شاہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ نور رہے اس سے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اس کے قریب عالم کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر ماں نور آگے کھڑی ہو کر بولی، لڑکی پیچھے ہٹ جاؤ، آگے بھی تم بہت بدتمیزی کر چکی ہو میرے ساتھ۔ عالم سرد اور وسے بھرے لہجے میں بولا، جائے اپنی منزلی انجوائے کرے، ہمیں اکیلا چھوڑ دے مر جائے گی۔ تب بنا اس کا پتہ کرنے ماں نور بولی تو عالم شاہ نے اسے کھا جانے والی نظروں گھورتے ہوئے اسے پیچھے کیا۔ نہیں تم ٹھیک ہو؟ عالم اسے پیچھے کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا کر بولا، شاید جی میں مر جاؤ گی۔ شاید جی مت کرے۔ حورین ونوبی میں تھی اور اس کا جسم آگ کی طرح جل رہا تھا بخار سے۔ نیند میں نہیں کر رہا یار، میں صرف اور صرف اپنی دن کا۔ عالم شاہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گیا تھا۔ اس کو اس طرح دیکھ کر وہ سچ میں گھبرا گیا تھا۔ پاس کھڑی ماں نور بس حیرت زدہ سی سب دیکھ رہی تھی۔ کیا بول رہے آپ؟ باہر آپ انجمٹ کر کے رف رہے اور یہاں اس بچی کے ساتھ جھوٹ بولے رہے۔ چھوڑے اسے اور دور رہے۔ ماں نور چیخی تھی۔ اس کے دولے پن سے، بکواس بند کرو، لڑکی میرے اور نیند کے بیچ مت تنا بیوی ہے، یہ میرے نکاح میں ہے، اسی لیے اپنی حد میں رہو۔ عالم شاہ کی بات سن کر ماں نور ہونٹوں پر ہاتھ رکھے شفقت کے عالم میں بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ ہولائی ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کو بولے۔ ماں نور ضبط سے آفت میں بولی۔ عالم اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ ڈاکٹر آیا تھا۔ اس نے ہولائن کو میڈیسن دی اور انجیکشن لگایا اور چلا گیا۔ آپ نے اگر نکاح کر رکھا ہے ہولائن سے تو پھر منگنی کیوں کر رہے ہیں؟ ماں نور کے سوال پر اس نے ہولائن سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں جو مرضی کروں تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے لڑکی، ہولائن میرے معاملے میں مت بولنا، اور ابھی کسی سے کچھ بھی کہا تو ایسی جگہ چھوڑ کر آؤں گا، تمہارے فرشتے بھی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گی۔ عالم اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے نال ہوتی آنکھوں سے بولا کہ ماں نور خوفزدہ سی بس وہی کھڑی رہ گئی۔ جاؤ یہاں سے، اس وقت مجھے اکیلا رہنا ہے۔ نیند کے پاس عالم شاہ کی بات سن کر ماں نور چپ چاپ لگ بیچے باہر نکل گئی۔ یہاں ہر کوئی گھٹیا ہے، اس چھوٹی سی جان کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں، یہ تو پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں۔ یہ ماں نور اوپر جانے والی سیڑھیوں میں جا کر بیٹھ کر بس سوچ کر رہ گئی تھی۔